ہمارے پچھلے سبق پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اتنا فاسٹ مت پڑھا کریں. تو دیکھیے، ہمارے پچھلے لیسن کا مقصد آپ کو یہ دکھانا تھا کہ عین اور غین کی جو شکلیں بدلتی ہیں شبدوں میں، حروف میں، تو وہ کیا ہوتی ہیں. اس کا مقصد صرف اتنی دکھانا تھا آپ کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب اسی طرح اس سبق کا مقصد فے اور قاف کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ دکھانا ہے. تو اسے اسی طرح لیں، اور اگر آپ اسے اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اخبار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. اخبار پڑھنے کے لیے ہمارے دوسری سیریز ہے لرن ٹو ریڈ نیوز پیپر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. دیکھیے، یہ فے اور قاف یہ دونوں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں. فے جب کسی لفظ کے شروع میں، کسی شبد کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے، یعنی اتنا حصہ صرف یہ فے ہے. بعد میں آنے والا حرف، بعد میں آنے والا اکشر یہاں سے جڑ جاتا ہے. اور فے اگر کہیں شبد کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے. اس سے پہلے والا اکشر، پہلے والا حرف یہاں جڑتا ہے، اور بعد والا اکشر یا بعد والا حرف یہاں جڑتا ہے. اسی طرح جب فے کسی شبد کے یا لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے. اس سے پہلے والا حرف یا اکشر یہاں جڑتا ہے. اسی طرح قاف میں جب قاف شروع میں آتا ہے کسی شبد میں، کسی لفظ میں، تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، بعد والا حرف یہاں جڑتا ہے. اور قاف اگر بیچ میں آتا ہے کسی لفظ میں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، پہلے والا حرف یہاں جڑ جائے گا، بعد والا حرف یہاں جڑ جائے گا. اسی طرح قاف جب آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اس سے پہلے والا حرف یہاں جڑ جاتا ہے. تو یہ پڑھتے ہیں یہ ہیڈنگز. امبیڈکر یونیورسٹی کے دہلی پارٹیشن میوزیم میں تقسیم ہند سے متعلق یادگاریں محفوظ. امبیڈکر یونیورسٹی کے دہلی پارٹیشن میوزیم میں تقسیم ہند یعنی بھارت کے وبھاجن، ڈویژن آف انڈیا سے متعلق یادگاریں محفوظ. دیکھیے، اس میں یہ قاف ہے، تے کے بعد قاف ہے، پھر سین ہے، تقسیم ہند. اور یہ قاف ہے، لام ہے، لام کے بعد یہ قاف ہے. اور فے یہاں ہے، دیکھیے محفوظ میں فے سے پہلے ہے سے جڑا ہوا ہے، اور بعد میں واو ہے. محفوظ. امبیڈکر یونیورسٹی کے دہلی پارٹیشن میوزیم میں تقسیم ہند سے متعلق یادگاریں محفوظ. یہ دوسری ہیڈنگ پڑھتے ہیں. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق سے ملک کی سالمیت کو خطرہ. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق یعنی بھید بھاؤ سے ملک کی سالمیت یعنی اکھنڈتا کو خطرہ. اس میں دیکھیے یہ فے ہے، تے کے بعد فے آیا ہے اور فے کے بعد پھر رے ہے، تو یہ فے کی شکل ہے. اور یہاں قاف چونکہ آخر میں آیا ہے اس لیے اس کی شکل یہ ہے، یہ سے پہلے یہ ہے اور پھر یہ سے جڑا ہوا ہے قاف. تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق سے ملک کی سالمیت کو خطرہ. اگلی ہیڈنگ. اقلیتوں کے خلاف ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے.
اقلیتوں کے خلاف ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے قاف جو کہ یہاں پر پہلا حرف ہے، اس لیے اس کی شکل یہ ہے۔ بعد والے حرف سے یہ لام ہے، اس سے یہ یہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اقلیتوں، خلاف، خلاف یہ فی علیحدہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے الف ہے اور الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے یہ الگ سے لکھا گیا ہے الف۔ ناانصافی، اب دیکھیے فے سے پہلے الف ہے، الف سے کوئی حرف جڑتا نہیں، اس لیے فے اور چھوٹی یہ الگ لکھا گیا ہے۔ تو فے کے بعد چھوٹی یہ ہے، اس لیے اس کی شکل یہ ہو گئی اضافی۔ اقلیتوں کے خلاف ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک ہفتے میں شمبھو بارڈر پر نقل و حرکت شروع ہونے کی امید۔ ایک ہفتے میں، دیکھیے فے سے پہلے ہے اور ہے کے بعد فے کے بعد تے ہے، تو اس لیے یہ بیچ میں ہے فے، اس لیے اس کی شکل یہ ہے۔ نقل، نون کے بعد قاف ہے اور پھر ہے لام، تو قاف سے پہلے نون ہے اور قاف کے بعد لام سے یہ جڑا ہوا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے۔ ایک ہفتے میں شمبھو بارڈر پر نقل و حرکت شروع ہونے کی امید۔ نقل و حمل، نقل و حرکت یعنی آواجائی۔ ایک ہفتے میں شمبھو بارڈر پر نقل و حرکت شروع ہونے کی امید۔ اقلیتوں کے خلاف ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق سے ملک کی سالمیت کو خطرہ۔ امبیڈکر یونیورسٹی کے دہلی پارٹیشن میوزیم میں تقسیم ہند سے متعلق یادگاریں محفوظ۔ فے، اس کی شکلیں ہیں، قاف اور اس کی شکلیں یہ ہیں۔ پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں ہیڈنگز۔ امبیڈکر یونیورسٹی کے دہلی پارٹیشن میوزیم میں تقسیم ہند سے متعلق یادگاریں محفوظ۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق سے ملک کی سالمیت کو خطرہ۔ اقلیتوں کے خلاف ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک ہفتے میں شمبھو بارڈر پر نقل و حرکت شروع ہونے کی امید۔